امام مالک نے خبر دی، انہیں وہب بن کیسان نے، اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب 7 ہجری میں ساحل بحر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ فوجیوں کی تعداد 300 تھی اور میں بھی ان میں شریک تھا۔ ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ تمام فوجی اپنے توشے جو کچھ بھی باقی رہ گئے ہوں ایک جگہ جمع کر دیں۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد کھجوریں کے کل 2 تھیلے ہو سکے اور روزانہ ہمیں اسی میں سے تھوڑی تھوڑی کھجور کھانے کے لیے ملنے لگی۔ جب اس کا بھی حصہ اکثر ختم ہو گیا تو ہمیں صرف ایک ایک کھجور ملتی رہی۔ میں وہب بن کیسان نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بھلا ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے بتلایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پہنچ گئے۔ اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا لشکر اس مچھلی کو 18 راتوں تک کھاتا رہا۔ پھر عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا اور وہ ان پسلیوں کے نیچے سے ہو کر گزرے، لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2483۔ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن عبیدہ نے اور ان سے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حوازن میں لوگوں کے توشے ختم ہو گئے، فقر و محتاجی آ گئی تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت لینے تاکہ انہی کے گوشت سے پیٹ بھر سکیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ان سے ہو گئی تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اونٹوں کو کاٹ ڈالو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے؟ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اونٹ بھی ذبح کر لیے تو پھر یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ ان کے پاس جو کچھ توشے بچ رہے ہیں وہ لے کر یہاں آ جائیں۔ اس کے لیے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور لوگوں نے توشے اسی دسترخوان پر لا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سب لوگوں کو اپنے اپنے برتنوں کے ساتھ بلایا اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اپنے برتنوں میں بھر لیے۔ جب سب لوگ بھر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2484۔ ابو النجاشی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ ذبح کرتے، انہیں 10 حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پکا ہوا گوشت بھی کھا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2485۔ حماد بن اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبیل اشر کے لوگوں کا جب جہاد کے موقع پر توشہ کم ہو جاتا یا مدینہ کے قیام میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی تو جو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے، پھر آپس میں ایک برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے، پس وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2486۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا بیان تحریر کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی مال میں 2 آدمی ساجی ہوں تو وہ زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے برابر برابر مجرا کر لیں۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2487۔ ابو ایوانا نے بیان کیا ان سے سعید بن مسروق نے، ان سے عبایہ بن رفاع بن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے ان کے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بھوک لگی، ادھر غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے پیچھے لوگوں میں تھے۔ لوگوں نے جلدی کی اور تقسیم سے پہلے ہی ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندھا دی گئیں۔ پھر آپ نے ان کو تقسیم کیا اور 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ قوم کے پاس گھوڑے کم تھے، ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپٹے، اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے، اس لیے ان جانوروں میں سے بھی اگر کوئی تمہیں عاجز کر دے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کیا کرو۔ پھر میرے دادا نے عرض کیا کہ کل دشمن کے حملے کا خوف ہے، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تلواروں سے ذبح کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے، جبکہ جنگ سامنے ہے، کیا ہم بانس کی کھچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، سوائے دانت اور ناخن کی۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں، دانت تو ہڈی ہوتی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2488۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم سے جبلہ بن سہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کو اجازت کے بغیر دسترخوان پر 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2499۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے جبلہ نے بیان کیا کہ ہمارا قیام مدینہ میں تھا اور ہم پر قحط کا دورہ ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہوئے یہ کہہ کر جایا کرتے تھے کہ 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2490۔